الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع و نشور دستگیر جہاں غم سارے سماع سید سروراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلند بارگاہ میں ہدیۃ الاسلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا انسان، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے علاوہ اللہ کے محبوب بندوں سے، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے اولیاء سے مدد حاصل کرنا یہ کیسا ہے۔ اس لحاظ سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے مدد حاصل کرنا، حقیقی مدد کرنے والی ذات تو رب ذوالجلال کی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو رب ذوالجلال کی عطا سے، رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے محبوب بندے بھی لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، مدد کیا کرتے ہیں۔ اس کے چند پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال ہی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں اور رب ذوالجلال ہی سے مدد حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ ہم رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ رب ذوالجلال حقیقی رب ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اور رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید قرآن رشید میں اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تو ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ حقیقی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کے محبوب بندے بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ مومن رب ذوالجلال کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالی کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، رب ذوالجلال ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرتے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال نے جو یہ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد کرنے والی ذات تو حقیقی رب ذوالجلال کی ہے، تو کیا رب ذوالجلال کے علاوہ ہم کسی اور سے مدد حاصل نہیں کر سکتے؟ تو سامنے کرام اس لحاظ سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا
سورۃ آل عمران کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، یعنی کہ بدر کے میدان کے اندر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ بے ساز و سامان تھے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس ساز و سامان جنگ کے لحاظ سے بہت کم تھا، تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رب ذوالجلال نے مدد فرمائی۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ جب تم بالکل ساز و سامان تھے، تمہارے پاس سامان نہیں تھا جہاد کرنے کے لیے، کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ساز و سامان بالکل کم تھا۔ تو سامنے کرام اگر اس لحاظ سے اس بات کو دیکھ لیا جائے تو بدر کے میدان کے اندر جو رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد فرمائی، رب ذوالجلال نے تو فرشتوں کو بھیج کر مدد فرمائی تھی، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے فرشتوں کو، نورانی فرشتوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدد فرمائی۔ اب بیچنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ رب ذوالجلال چاہے تو خود مدد فرما دیتا ہے، اگر رب ذوالجلال چاہے تو اپنے محبوب بندوں سے مدد فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح قرآن مجید قرآن رشید کے مختلف مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے تخت بلقیس لانے کے لحاظ سے جب پوچھا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پر حاصل کرے گا، تو سامنے کرام بے شمار لوگ کھڑے ہوئے، ان میں سے جنات کے جو سردار تھا جنوں کا وہ بھی آیا، اس نے بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر بیٹھنے والا ایک کمزور سا آدمی جس کا نام حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ عنہ تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس حاصل کر دوں گا۔ تو سامنے کلام دیکھ لیا جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا وہ امتی، آپ کا وہ غلام، اس نے آپ کے بارے میں یہ عرض کیا، حالانکہ حقیقی مدد کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا جائز نہ ہوتا تو سامنے کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے اس لحاظ سے مدد طلب کرتے۔ آپ کو نبی تھے، آپ تو رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگتے، لیکن آپ نے اس لحاظ سے جو آپ کو رب ذوالجلال نے قوت اور بصارت عطا فرمائی تھی، آپ نے اس لحاظ سے اپنی جو آپ کے دربار میں بیٹھنے والے لوگ تھے ان کے اندر آپ نے اعلان کیا، تو آپ کا ایک چاہنے والا، آپ کا غلام جس نے یہ بات عرض کی کہ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاصل کر دوں گا۔ اب اس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح احادیث شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تھوڑے سے کھانے سے، ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جمع غفیر تھا، کھانا تھوڑا تھا لیکن صحابہ کی تعداد بے شمار تھی، اب سرکار نے تھوڑے سے کھانے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا کھانا جب کھلایا تو وہ بے شمار تعداد اتنا طویل جو جمع غفیر تھا اس کے اندر وہ کھانا پورا آ گیا۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر بھی بات موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ اب پیالہ کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا پیالہ ہوتا ہے، ایک آدمی پیے تو ہو سکتا ہے وہ ایک آدمی کا پیٹ سیراب نہ ہو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب ذوالجلال نے یہ قوت عطا فرمائی
کی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو دودھ کا ایک پیالہ تھا، جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پلایا تو 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سیراب ہو کر وہ دودھ کا پیالہ پیا، پیالہ ایک پینے والے 70۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی۔ اب سب گرمی کا موسم تھا، پیاس شدید تھی، جو سواریاں تھیں وہ بھی پیاسی تھیں۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس لحاظ سے عرض کیا گیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 1400 یا پھر اس سے بھی زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنی انگلیوں سے پانی پلایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلیوں مبارکوں سے جب صحابہ نے آ کر عرض کیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں سے چشمے جاری ہو گئے اور پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ نے سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے سیراب ہو کر پانی پیا، یعنی کہ 1400 یا پھر اس سے بھی زائد صحابہ کی تعداد تھی کہ جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جو جاری ہوئے تھے ان کو پی کر اپنی پیاس کو بجھایا۔ اب حقیقی مدد کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے، اگر رب کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل کرنا جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے مانگا، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو اپنے نبی کی بات میں عرض کیا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حاجت پوری فرمائی۔ تو سامنے کرام اسی طرح ایک اور حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے رکھو اسی لحاظ سے کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس لحاظ سے کیا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد حاصل کرنا یہ بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ عمل مبارک ہے۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر ایک وقت یہ بھی آیا کہ لوگ سخت قحط ساری کے اندر مبتلا ہوئے، یعنی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہ ہوئی، جس کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے رہنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اس مشکل وقت کے اندر اس کی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سامنے کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر اس لحاظ سے عرض کیا، شکایت کی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور اور ہمارے گھر والے اور ہم خود سخت پیاس کے اندر مبتلا ہیں، سخت بھوک کے اندر مبتلا ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں نہیں ہو رہی، تو اس کا حل فرما دیں۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر کے پاس چلے جاؤ، یعنی کہ اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ظاہری وصال ہو چکا تھا، سرکار ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے کر جا چکے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر یہ مشکل وقت آیا تو صحابہ نے جب آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ جاؤ اور جا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر انور کی طرف چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر غور کرو، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف اور آسمان کے درمیان کہ جو چھت ہے اس کے اندر ایک سوراخ کرو کہ جس سے آسمان
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کی زیارت کرتے تو سامنے کرام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو جماعت تھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف پر گئی اور جا کر ایک تاب آسمان کی طرف بنا دیا، یعنی کہ آسمان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کے درمیان جو چھت تھی اس کے اندر سوراخ کیا، یعنی کہ اتنا کو سوراخ ہے جس سے آسمان نظر آ سکے۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ نے اس لحاظ سے چھت کے اندر جو سوراخ کیا، درمیان میں راستہ بنایا، اب لوگوں نے ایسا کیا جب آسمان نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر شریف کی زیارت کی، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے جب سرکار کی قبر کے پاس گئے، جا کر یہ عمل کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جنینہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ دعا مانگ کر نیچے نہیں آئے تھے تو رب ذوالجلال نے بارش کا نزول فرمایا۔ تو سامنے کرام یہاں تک کہ یہ بات کہیں گی کہ اس سال اتنا چارہ ہوا، یعنی کہ جانوروں کے کھانے کے لحاظ سے چارے کا اس قدر اہتمام ہوا کہ اونٹ کھا کھا کر موٹے ہو گئے، اور پھر اس لحاظ سے اس سال کو عام الفت یعنی پٹن کا سال رکھا گیا، اس سال کا نام، یعنی کہ اس وقت جب صحابہ پر یہ مشکل وقت آیا تو آپ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب یہ بات جا کر عرض کی تو آپ نے اس کا حل فرمایا۔ اب اگر غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا جائز نہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو مسجد میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف رب ذوالجلال سے ہی مدد طلب کرتے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی عقیدہ تھا جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو دیا تھا، اور قیامت تک جتنے بھی سرکار کے غلام آنے والے تھے صحابہ نے یہ عقیدہ آگے امت تک پہنچا دیا کہ رب ذوالجلال تو حقیقی مدد کرنے والی ذات ہے، لیکن رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے دیے ہوئے اذن سے رب کے محبوب بندے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ان کی پاس آ کر اپنے لحاظ سے مدد مانگی جائے تو اللہ کے محبوب بندے اس بندی کی سفارش رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال ان کی جو حاجت ہوتی ہے رب ذوالجلال اسے پورا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام اب حدیث شریف ایک اور حدیث شریف کے اندر یہی بات موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ وقت کے امیر بنے، یعنی کہ سرکار کی مثال کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا بھی ظاہر مثال ہو چکا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے لحاظ سے یہ بات عرض کی گئی کہ جب آپ کے دور حکومت کے اندر قحط پڑا، یعنی کہ بارش نہ ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی مشکل کا سامنا تھا، انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعن نبي فاسقنا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے ہیں تو ہم پر بارش برسا دیتا ہے، اب ہم تیری بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے مالک و مولا ہمیں بارش عطا فرما۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ وقت کے امیر ہیں، وقت کے حاکم ہیں،
انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کب پیش کیا؟ کہ جب سرکار کا وصال ہو چکا تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، جب یہ وقت مشکل وقت آیا تو وقت کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا جان جو کہ اس وقت حیات تھے، آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس لحاظ سے دعا